اب رہا 3 وتر کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا. تو اس حوالے سے تھوڑی میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا اس پوائنٹ کے اندر کہ بھائیو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1147 اور مسلم میں 1723 کہ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل 11 رکعت تھا، جس میں 8 نوافل ہوا کرتے تھے اور 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے، 8 اور 3 11. اچھا، صحیح بخاری میں 993 نمبر اثر ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا. یہ تو اب آپ رٹا ہی مار لیں، میں نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیا ہے. سیدنا ابو بکر کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو 3 رکعت وتر پر ہی پایا ہے، البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے، یعنی ایک بھی جائز ہے لیکن عمومی عمل 3 رکعت وتر ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ہوا کرتی تھی. بخاری میں 1170، مسلم میں 1720، جس میں سے 2 رکعت فجر کی سنتیں بھی ہوا کرتی تھی، یعنی 11 یہ اور 2 وہ. اور ایک حدیث بخاری اور مسلم کی ایسی ہے جس میں یہ ہے کہ وہ 2 سنتوں کے بغیر بھی 13 رکعتیں پوری ہو جایا کرتی تھی. بخاری میں 1170 اور مسلم میں 1720، اور جس میں آتا ہے کہ فجر کے ساتھ 13 ہوتی تھی وہ ہے بخاری میں 1140 اور مسلم میں 1722. بہرحال عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نوافل وتر ادا کیا کرتے تھے اور 2 سلاموں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام کے ساتھ 3 وتر اکٹھے پڑھنا کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ملتی ہے المستدرک للحاکم کے اندر، لیکن وہ روایت جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے. سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اس میں قتادہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 رکعت اور 7 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے. 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے ثابت نہیں، لیکن الحمدللہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ 3 رکعت وتر کی نماز ایک سلام سے ادا کیا کرتے تھے. اور طریقہ وہی ہوتا تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 پڑھتے تھے ایک سلام سے تو صرف آخری میں بیٹھتے تھے، تو اس میں بھی وہ 3 پڑھتے تھے اور صرف آخری میں بیٹھا کرتے تھے. اور وہ ہے امام طحاوی المتوفا 321 ہجری کی کتاب، حدیث کی مشہور کتاب ہے شرح معانی الآثار، جس میں 6941 احادیث ہیں. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 293 پر حدیث نمبر ہے 1611، جسے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب ہدیۃ المسلمین میں پیج نمبر 65 پر کہ سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر الصدیق علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس رات ہم نے دفن کیا تو واپسی پر سیدنا عمر نے ہم سے فرمایا کہ میں نے تو عشاء کے وتر نہیں پڑھے. تو ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے وتر نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آؤ پھر وتر ہم اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. تو سیدنا عمر نے وتر کی جماعت کروائی اس رات جس رات سیدنا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تھا. تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 3 رکعتیں وتر پڑھائیں، جس میں آپ نے صرف ایک سلام اینڈ پر جا کر پھیڑا، یعنی اکٹھی 3 رکعتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں اس رات جس رات سیدنا ابو بکر کو دفن کیا گیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ بھی نوافل کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، اور میں نے صلاۃ و تسبیح والے لیکچر میں بھی یہ بات بتائی ہے. نوافل کی جماعت کے بارے میں ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، لیکن یہ بینر لگانا اور لوگوں کو بلانا کہ جی فلاں جگہ فلاں تاریخ پہ اتنے بجے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کی جائے گی، یہ بدعت ہے. کیونکہ اس طرح کی دعوت جو ہے صرف فرض نماز کے لیے دی جا سکتی ہے، یہ فرض کا پروٹوکول ہے. البتہ ہم یہاں پہ تقریباً 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے. میں کہتا ہوں جی آئیں ہم 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، جماعت کروا لیں تو ٹھیک ہے. اس طرح کی کئی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں، بخاری اور مسلم میں ثابت ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ نمبر 91 میں بتائی ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر نے وہ جماعت کے ساتھ پڑھائی. اچھا، اب یہاں پر ایک حدیث ہے بڑی مشہور، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1137 اور 1138، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی تصحیح پر.
اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان میں 2429 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 وتر مت پڑھو، 5 یا 7 پڑھو، اور مغرب کی مشابہت سے بچو۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس حدیث کا یہ رزلٹ نکالا کہ 3 وتر پڑھنا ہی نہیں ہے، حالانکہ بخاری اور مسلم میں آتے ہیں آپ خود 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ 3 وتر مراد یہ ہے کہ اگر پڑھنے ہیں تو اس طریقے سے پڑھو کہ مغرب کی مشابہت نہ ہو، ورنہ مت پڑھو، یعنی پڑھو لیکن اس طریقے سے نہ پڑھو جیسا کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی نماز میں چونکہ درمیانہ تشہد ہوتا ہے تو اس وتر میں پھر درمیانے والا تشہد نہیں کیا جائے گا، اس طریقے سے اس کو فرق ڈال کے پڑھا جائے گا۔ یہ اس کا فہم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 3 وتر پڑھتے تھے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ پھر جو سیدنا قاسم رحمت اللہ علیہ کا قول انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں 993 نمبر، کہ صحابہ کرام عموماً جو عمل تھا وہ 3 وتر تھے، جب ان کا عمومی عمل 3 وتر ہے تو 3 کی ممانعت کیسے ہوگی؟ یعنی اس کی ممانعت ہے کہ مغرب کی طرح 3 نہ پڑھے جائیں، مغرب کی مخالفت کی جائے۔ اب مغرب کی مخالفت کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ 2 پڑھ کر سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ پڑھیں، جو بخاری سے میں نے ابن عمر کا عمل اور صحیح ابن حبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بتایا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درمیان والا تشہد نہ کیا جائے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کر جلسہ استراحت کر کے پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں، اور تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کریں، یعنی درمیان والا تشہد چھوڑ دیں، جیسا کہ 5 رکعت وتر میں صحیح مسلم میں آیا کہ 1 سلام سے آپ کسی میں تشہد نہیں کریں گے سوائے اینڈ کے۔ تو 3 وتر میں آپ اس طریقے سے اس کو مغرب سے مختلف کریں گے کہ آخری رکعت میں جا کر تشہد کریں گے، درمیان والا تشہد چھوڑ دیں گے، تو یہ مغرب سے مخالفت آ جائے گی اس حوالے سے۔ اور اس حوالے سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1142 نمبر اثر بھی موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد عطا بن ابی رباح تابعی رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ 3 وتر پڑھا کرتے تھے اور اس میں درمیان والا تشہد نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مغرب سے مختلف کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ 2 پڑھ کر سلام پھیر دیں اور 1 الگ سے پڑھیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 سلام سے 3 پڑھیں لیکن اس میں آپ درمیان والا تشہد نہیں کریں گے تاکہ مغرب کی مخالفت آ جائے۔ الحمدللہ۔